نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور یقین کے ساتھ رکھا، ثواب سمجھنے کی نیت سے رکھا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی پر رمضان گزر جائے، الحمدللہ کہ رمضان مبارک کی 30ویں تاریخ ہے، آج رمضان مکمل ہو جائے، تو حدیث شریف میں آتا ہے جس پر پورا رمضان مکمل ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اس سے بڑا منحوس انسان، بدنصیب انسان نہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان مبارک گزر رہا ہے تو اللہ کی مغفرت ہوئی کہ نہیں، تو اب اللہ کے سے ذات جو گمان کرو گے ویسے فیصلہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا۔ اب رمضان 30 ہو رہے ہیں، اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہوگی، نہیں، معافی بھی مانگنا ہے، اللہ سے معاف کر دیجیے، آئندہ ہم رمضان ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بعض بزرگان دین دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رمضان وبلغنا الی رمضان الاخر، اللہ اس رمضان میں برکت دے اور آئندہ رمضان بھی نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند دیکھتے، کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ شعبان اور رجب میں برکت دے اور رمضان نصیب فرما۔ تو رمضان کے پہلے ہی سے کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان آنے والا بابرکت مہینہ ہے، بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، غمخواری کا ہے، صبر کا ہے، جنت کا ہے اور نعمتوں کی بارش کا ہے، رزق کی زیادتی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، بڑے فضائل ہیں اس مہینے کے اندر۔ اب اگر ہمارے اندر صبر و تحمل کا مزاج پیدا ہو گیا تو شکر ادا کریں، گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو گئی تو شکر ادا کریں۔ مقصد رمضان کا یہی تھا کہ آدمی ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھے تو طاعت پر جمنا اور گناہوں سے بچنے کا سلیقہ آ جائے، اسے حلال چیزوں پر پابندی لگائے، حرام سے بچنے کا سلیقہ آ جائے۔ اب دیکھیے کھانے پینے پابندی لگی تھی، اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وضو کریں گے عید کے بعد تو آدمی وضو کا پانی جو ہے کھڑے ہو کر پینے لگتا ہے، کھڑے کھڑے لیکن اب نہیں پی رہا ہے، لیکن عید کے بعد کیا کریں گے، آپ پینے کی کوشش کریں گے تو یاد آ رہے روزہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب عادت آپ کی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عادت گناہوں سے بچنے کی ہو جائے، بس حلال چیزوں پر پابندی لگا کر گناہ سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگر گناہ سے رکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور ہر آدمی کے اندر دیکھیے صلاحیت موجود ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے اندر صلاحیت نہیں۔ مثلاً آپ بتائیے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچتے کہ نہیں؟ ابھی آگے کوئی آدمی ہاتھ لگائے مارنے کی کوشش کرے، آپ روکنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب آپ کے اندر، ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم ایک مضر چیز سے اپنے آپ کو روچیں۔ ایک سانپ نکل آئے گا تو اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، آگ کہیں سامنے ہوگی تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بلکہ ڈاکٹروں نے اگر یہ کہہ دیا کہ اگر آپ دودھ پئیں گے تو آپ کو گیس زیادہ بنے گی، تو آپ ایک ڈاکٹر وہ بھی جھولا چھاپ اگر کہہ دے تو اس کی بھی بات مان لیتے ہیں کہ مشروب حلال طیب دودھ سے بڑھ کر کوئی مشروب نہیں دنیا میں، اس ڈاکٹر کے کہنے پر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج امت کا فعال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محسن انسانیت آپ کے فرمانے سے ہم امت کے نوجوان شراب نہیں چھوڑتے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، جسم کو نقصان پہنچانے کی کوئی چیز بتائی ڈاکٹر نے تو چھوڑ دیا، اور اللہ کا فرمان شراب۔ آج بھی ڈاکٹر سے پوچھیے کہ شراب بہت نقصان دہ ہے جسم کے لیے، لیکن دودھ سے منع کرتا رک جاتے اور شراب سے منع کرتا نہیں رکتے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات کو معبود بنایا ہے اور اسی کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکایت کی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کہ آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا، جو دل کا تقاضا وہی کر لیا، جو نفس نے کہا اسی کی مان لی۔ تو یاد رکھیں نفس جو کہے گا مارے گا تو نفس کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم تمہارے معبود جس کی تم نے پوجا کیا، جس کو معبود بنا رکھا، سب جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے 30 دن ہم نے نفس کو بڑا کنٹرول کیا، کھانے پینے سے روکا رکھا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کنٹرول کیا،
تو اب ہماری ذمہ داری کہ رمضان کے بعد ہم گناہوں سے بچنے لگیں. جب ہمت کریں گے، ارادہ کریں گے تو اللہ توفیق دیں گے. جیسے نمازوں کا اہتمام رمضان میں ہے تو غیر رمضان میں بھی آباد رہنا چاہیے. یہ کہ نہیں سنہری مسجد تو رمضان ماشاءاللہ بڑی آباد رہی، بعد میں سب خالی کر دیا. تو یہ کوئی میلہ ٹھیلا تو لگانا ہے نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، مشق کے لیے ایک مہینہ دیا تھا. ایک کورس تھا. جیسے واشنگ مشین میں دھلائی ہوتی نا کپڑے کی، ویسے رمضان میں دھلائی ہوتی گناہوں کی، صفائی ہو جاتی ہے. تو اگر فری میں واشنگ مشین کوئی بانٹے تو آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ ارے بھائی فری سلنڈر کے لیے لین لگاتے ہیں، وہ تو چھوڑیے 5 کلو غلے کے لیے لوگ رات دن جو ڈیوٹی کرتے ہیں. امت کا حال یہ ہے. اور اللہ نے فری میں رمضان دیا گناہوں کی صفائی کے لیے، جنت میں رہنے کا سلیقہ آ جائے. آپ تاج ہوٹل میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کورس کرنا پڑے گا، تب آپ کو تاج ہوٹل کی نوکری ملے گی. اور جنت میں فری فنڈ رہنا چاہتا ہے، کیسے ہو جائیں گے؟ جنت میں رہنے کے قابل تو ہونا چاہیے. اللہ نے اس کی صلاحیت بتائی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ نے فرمایا جنت اس کا ہم وارث بنائیں گے جو متقی پرہیزگار دنیا میں رہا ہے، ہم اس کو جنت کا مالک بنائیں گے اور جنت میں اس کو ٹھہرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی کورس دیکھنا چاہتے ہیں. اور رمضان ایک کورس کا مہینہ ہے تقوی کا. اب ہمارے اندر پرہیزگاری کی صلاحیت، گناہ ہوگا ایسا نہیں، کوئی انسان یہ نہیں. نبی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے گناہ ہوا ہے، گناہ صادر ہوا، اللہ نے معاف کیا. گناہ تو ہوگا لیکن گناہ پر اڑے نہ رہے، جمے نہ رہے، بلکہ گناہ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فوراً ڈیلیٹ نہیں، اللہ تو فارمیٹ کرتے ہیں. یہ تو دنیا والے ظاہر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دی، بعد میں بدلہ لے لیتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عفو کا مطلب یہ بالکل مٹا دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام گناہگاروں میں جو لکھا ہوتا ہے وہاں سے نکال کر نیکوکاروں میں لکھوا دیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیضان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو رمضان مبارک تو گزر گیا. اللہ فرماتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم اللہ کی اب بڑائی بیان کرو. اب رمضان مکمل ہو گیا تو اللہ کی بڑائی. اسی لیے فجر کی عید کے بعد، عید کی نماز سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور کیوں؟ علی ما ہداکم، اس بنیاد پر کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، ہدایت دی. رمضان جیسا بابرکت مہینہ، اس کی بڑائی اور شکر ادا کرو. حالانکہ یہ تو صبر کا مہینہ ہے لیکن شکر اس بنیاد پر کرنا ہے کہ اللہ نے اس عظیم مہینے کو اللہ نے نعمت کے طور پر اللہ نے دیا ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں. اسی لیے لعلکم تشکرون کا مطلب یہ بھی ہے کہ تاکہ تم شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھو. اب کل انشاءاللہ صبح سویرے لوگ شکرانے کی نماز پڑھنے آئیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں سے اللہ کہیں گے اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جو پورا کر کے آیا ہو، کام پورا کیا ہو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ مزدور کی مزدوری ہے کہ اس کو پورا بدلہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ جاؤ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سارے افراد کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کی تراویح پڑھی اور اہتمام کے ساتھ. تو اس مزدور کی پوری مزدوری ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اور تم گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی مرتبے کی قسم اللہ کھا کر ان سارے بندوں کی مغفرت. آپ اندازہ ان لوگوں کی مغفرت، اس کے جتنے لوگ آئیں گے سب کی مغفرت ہو جائے گی. سمجھ لیجیے مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب بندہ لینے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ بہانہ میج ہو جاتا. اللہ تعالیٰ بہانے سے معاف کرتے ہیں. ایک فرشتے نے شکایت کی پروردگار اس مجلس میں تو ایک آدمی بہت بعد میں آیا تھا، بہت بعد میں، آخر میں بھی. کل فرماتے جاؤ اس کے ہم نشین کو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آگے آخر میں تب بھی اس کی بخشش ہو گئی. لا اشقا جلیس ہوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا پروانہ کل ملے گا. آج سے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو عید کی رات کو بیدار رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حیات دیں گے کل قیامت میں جس میں ساری لوگوں کے جو کیا ہے سارے دل مردہ ہوں گے. اس وقت اس آدمی کا دل زندہ ہوگا جو اس رات میں کیا کرے گا؟ بیدار رہے گا اور عبادت کرے گا. احیاء لیل یعنی رات، عید کی رات کی بیداری کر کے عبادتوں کا کیا ہے خیال کرنا. لیکن افسوس ہے اسی رات میں مسلمان چوک میں ٹہلتا ہے، پارکوں میں ٹہلتا ہے، دیکھا ہوگا. اور جہاں چوک میں ایسی جگہ ٹہلتا ہے جہاں نگاہیں کنٹرول میں نہیں رہتی، جبکہ چوکنا رہنا چاہیے، چوک نہیں جانا چاہیے. چکا چوند جہاں آنکھیاں ہوتی وہاں لوگ جاتے ہیں. ضرورت ہو تو آپ جائیے سامان خریدنے، کوئی منع بھی نہیں.
لیکن اپنی ضرورت پوری کر کے گلچھرے اڑانے نہیں جانا ہے، اس رات میں عبادت کرنی ہے، تاکہ یہ انعام کی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ تو انعام کب ملے گا؟ جب امتحان میں کامیاب ہوگے تب، اور پتہ چلا کہ یہاں انعام اللہ دے رہے ہیں، وہاں جو ہے ٹہل لیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو انجام نہیں دیں گے، کہ جائیں گے، ضرورت پوری جائیے، کوئی منع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ چپل خریدنا ہوگا، کسی کو کیا خریدنا ہوگا، کسی کو بنڈی خریدنا ہوگا، بنیان خریدنا ہوگا، کسی کو سب جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کا دھیان رکھیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، جیسے پہلے رمضان کے اندر کیا ہے ویسے ارادہ کریں، ہمت کریں۔ دیکھیے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت کے علاوہ کچھ ہے نہیں، پچھلے گناہوں کے لیے توبہ، اگلے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت۔ اگر آپ مرد ہیں تو جیسے بہت سے لوگ، ایک صاحب کہے مفتی صاحب چھوٹ نہیں پاتے گناہ، ہم نے کہا غصے میں بیوی چھوڑ دیتے ہیں، آپ گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ آپ میرے سامنے تو روزانہ واقعات پہ کہا غصے میں دے دیا بیوی کی طلاق، ہم نے کہا آپ بھی غصے میں چھوڑ دیجئے، بہت سے گناہ زندگی میں داخل ہے، چھوڑ دیجئے، لیکن نہیں، گناہ نہیں چھوڑتا، غصے میں بیوی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی نہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ملا، کہا میں نے کہا کیوں طلاق دے دیا؟ کہا ارے مفتی صاحب ہماری بیوی کا اصلی باپ کیوں تو طلاق دے کے دیکھو، تو میں کیا کرتا، اصلی باپ ظاہر کرنا تھا اس لیے طلاق دے دیا۔ ارے ہم نے کہا اللہ کے بدلے نہ دیتے تب بھی اصلی باپ کے تھے، کہ نقلی باپ کے ہو جاتے۔ بس دماغ ہے انسان کا جو ہے سوار ہو جائے۔ اعظم گڑھ میں تو بہت تیزی کے ساتھ طلاق ہے، روزانہ کے وقت، چونکہ سب سعودی میں رہتے ہیں، پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، یہاں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے طلاق، فون سے بات نہیں ہوئی طلاق دے دیا۔ اس طرح کے واقعات، یہ تو آپ کا فیض آباد، یہ بارہ بنکی، یہ بہت محفوظ ہے، لیکن جو باہر رہتے ہیں سب بہت طلاق ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کثرت سے طلاق ہونے کی وجہ سے اب دوسری بیماری پیدا ہو گئی، 3 طلاق، کئی طلاق دیتے، کہتے 2 ہی دیا، 1 ہی دیا، تاکہ سرکار کے پکڑے نہ جائیں، تو اب جھوٹ بولنا شروع کیا، یعنی اب حرام کاری اور شروع ہو گئی۔ یعنی امت کا کیا حال ہے، کیسے بگڑ گئی امت، اس کی کیا چاہتی درست کی جائے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، یہ گزر رہا ہے، بس گزرنے کے قریب ہے، 1 گھنٹے کے بعد پھر رمضان ملے گا نہیں۔ کل آئندہ رمضان کس کی ملاقات ہوگی، کون ہوگا، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کیا معلوم۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس بابرکت رمضان میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس مسجد کو خاص طور سے دعا کریں اللہ اس مسجد کی حفاظت کرے، شر پسندوں سے، مخالفین سے، اور حاسدین سے، ساحروں سے، جادوگروں سے، ہر لین سے جو نقصان پہنچانے والے ان سب سے اللہ حفاظت کرے، اور اس مسجد کی آبادی کی فکر کرنے والوں کو بھی آباد کرے، اس مسجد کو آباد کرے۔ یہ تو محلے والوں کی ایک ایک گھر کی ذمہ داری اس مسجد کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ بس ایک آدمی محلے میں تیار ہو گیا، بس سارا بوجھ اس کو گدھے کی طرح لاد دیا، پھر تمہیں کو کرنا نہیں، سب گھر والوں کی ذمہ داری، مسجد آپ کی پڑوس کی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس میں آنا جانا لگاتار، اللہ کا گھر ہے، رابطہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا کبھی دنیا میں نہ محروم ہوگا نہ آخرت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا تو گواہی دو اس بات کی یہ مسلمان ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کا مطلب یہ جنت میں جانے والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اپنا وقت نکال کر کبھی صفائی کر دیا، کبھی یہ نہ سوچو کہ امام صاحب مؤذن کی ذمہ داری ہے ہی نہیں امام کی، لیکن ہماری ذمہ داری کہ مسجد میں آ کر صفائی کریں، کام کرتے ہیں، بہت اچھا۔ ہم لوگ دیکھیے تقریباً 200 سال ہو گئے ہمارے محلے کی مسجد ہے، 100 سال سے تو امامت ایک گھرانے کی ہے، ہمارے گھر کوئی نہ کبھی تنخواہ لی گئی، کچھ نہیں، اللہ کا یہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور ساری دیکھ بھال سب مسجد کے اپنے گھر والے کرتے ہیں، سب ذمہ دار ہمیں کو بنا دیا ہے، بہرحال ہم بنا کام چل رہا ہے، والد صاحب تھے، دادا تھے، پردادا تھے، سب آج تک ایسے، کوئی بھی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، قیامت تک اللہ گھر آباد رکھتے ہیں نا بھائی، اس لیے ان کی نسل باقی رہے گی، ورنہ ختم کتنی نسلیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو صحیح فکر و نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔